السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی سوشل میڈیا پہ ایک عورت ہے جس کی تصویر کو لائک کر رہا ہے اور انسٹاگرام پہ, اور یہاں پہ دیکھیے وہ بیٹھا ہوا ہے حرم مکہ کے سامنے, یعنی مکہ سامنے ہے, اس کے باوجود وہ جو ہے سوشل میڈیا کھول کے اس پہ لڑکیوں کی تصویروں کو لائک دے رہا ہے, اور اس کو مطلب کہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ ایسی کام کر رہا ہے, وہ بھی ایک مقدس سرزمین میں بیٹھ کے. تو میرے بھائیو بے حیائی کی اتنی پھیل چکی ہے, اس کو مطلب کہ کنٹرول میں لانا بہت مشکل ہے. تو میرے بھائیو آج بے حیائی کے بارے میں ہمیں سمجھائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کے نام لے کے شروع کرتے ہیں. ٹک ٹاک ہو, یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں. فی نفسی ہم ان کو حرام نہیں کہتے, ان کے یوز پہ بات ہو سکتی ہے. جیسے چھری فی نفسی, تو چھری بیچنا, خریدنا, دکان پہ رکھنا, اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا. چھری سے جانور بھی ذبح ہو سکتا ہے, سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے, اور بندہ بھی کاٹا جا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے چھری حرام نہیں ہوگی. باقی جو لوگ کہتے ہیں نا چونکہ غالب یہ میڈیا برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اس کو بین کر دیں, کاش ہم اسے بین کر سکتے ہوتے تو میری رائے بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے تو اس طرح بند باندھنا ہے کہ اس کا رخ آپ نے موڑنا ہے. اسی میڈیا کو آپ پازیٹیو کازز کے لیے استعمال کریں, دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں. کیٹاگوریکل ڈینائی کریں گے تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. اس کے آگے کوئی بند باندھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں تصویر کے خلاف کتنے لوگ ہوئے تھے, حالانکہ ان کو تصویر کا مسئلہ ہی سمجھ نہیں تھا. علماء عرب نے تو 70s میں اس کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے, یہ آئینے کے عکس کے اوپر قیاس ہوتی ہے. نہ یہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے, نہ ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے. میرا بھی اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے, اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچر, وہ آپ دیکھ لیں. لیکن علماء کتنے سخت تھے. آہستہ آہستہ تصویر پہلے حرام تھی, پھر مکروہ ہوئی, ایک سٹیپ نیچے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں مباح, بنا لو ٹھیک, نہ بناؤ تو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ثواب کا کام ہے, ویڈیوز بننی چاہیے, آتی نسلوں کے لیے خدمت ہے دین کی, تو یہ تو بہتر ہے. ادھر ہی اکتفا نہیں ہوا, اس سے آگے آیا کہ نہیں تو بہت ضروری واجب ہو گئی ہے. جس مولوی کی تصویر صحیح نہ لگی ہو اخبار میں, وہ گلا کرتا ہے آ کے میڈیا کے لوگوں سے کہ مانتے جناب تسی میری تو اکھیں باندھ سکتے. تصویر واجب ہو چکی ہوئی ہے, ان ساری چیزوں سے ہٹ کے واجب تک پہنچ چکی ہے. تو ٹیکنالوجی کا آپ ڈینائل نہیں کر سکتے. باقی یہ ٹک ٹاک جو ہے نا, یہ واقعی اس وقت میرا خیال ہے موجودہ حکومت کے لیے تو بہت بڑی آزمائش بنا ہوا ہے. اس کے آگے باندھنا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ممکن ہو, سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جو بچے بچ گئے ہیں ادھر, وہ اس فتنے سے بچیں. کہ ٹک ٹاک کے فتنے کو اس اعتبار سے وہ یہ یعنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹک ٹاک کا تو مجھے کہیں پہ بھی یوز اس اعتبار سے تو کوئی پازیٹیو نظر نہیں آیا. ایون اگر آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کی آواز کو یوز کر کے آپ گانا یا باقی ساری چیزیں فضول کام کر رہے ہیں نا. البتہ ٹک ٹاک کے اوپر اگر شارٹ کلپس آ جاتے ہیں, جس طرح میرا بھی کسی نے چینل بنایا, مجھے نہیں پتا کس نے بنایا ہوا ہے, اس پہ سینکڑوں ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں, وہ ایک پازیٹیو وے ہے, چلے ان تک یہ بات بھی پہنچ جائے جو لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. یہاں تک تو یوز ٹھیک ہے. باقی یہ جو ایکٹنگ والا معاملہ ہے, اور اس میں آپ جس طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی عمر کے وہ پھنس گئے ہیں, یہ تو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے, اور اسلام کو سخت چڑ ہے اس سے. میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بہت پسند ہیں. اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں نا, اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عقیدہ توحید ہے کہ یہ آپ کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے, ہر خوف سے, ہر پریشانی سے, ہر غم سے, ایک اللہ کے ساتھ جڑ جانا. اور دوسرا اسلام کا سیکس ڈسپلن. سیکس واقعی اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا.
سورہ ال عمران میں آتا ہے نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلے نمبر پہ جو چیز گنوائی گئی ہے نا شہوات میں سے عورتوں کا فتنہ ہے۔ فرائڈ ٹھیک ہی کہتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے، تو اسلام نے سیکس کے بارے میں ڈسپلن بھی اتنا سخت دیا ہے۔ سورۃ النور سر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکس ڈسپلن اسلام کا کیا ہے۔ اے نبی مؤمن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پہلے مردوں کا پردہ آیا ہے، پھر کہا مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہ ہی نہیں اٹھانی، ٹک ٹاک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ والے کام کیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر کمال کی آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 19۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کے چاہنے والے ہیں کہ مومنوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر، مومنین اور مومنات میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی دیکھ لینا جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں پوچھتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ چیئرمین نیب کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی، لوگ کہتے ہیں جی بعد میں کیس کا کیا بنا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سر وہ جو اس پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، روزانہ اس کی جو گھر میں کلاس ہوتی ہوگی نا اس کی بیوی اور بچیوں کی طرف سے، وہ جو سزا ہے نا عدالت کی سزا سے بہت چھوٹی ہے، کیونکہ بغیرت سے بغیرت انسان بھی ہو نا، فیملی لائف تو اس کی بھی ہوتی ہے نا، وہاں تو غیرت مند ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو وزیر ہیں ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو خود بول کے کہہ رہے ہیں ہم گھر والوں کو اب جواب کیسے دیں؟ تو سر گھر والوں کو بتائیں نا، جو کچھ آپ نے بویا تھا آپ کاٹیں اب۔ تو یہ دنیا میں جو اللہ نے کہا نا دنیا میں بھی عذاب ہے، ٹک ٹاک سے ان کو عذاب دنیا میں ہو رہا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا فتنہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس آزمائش سے نہیں گزرے۔ صحابہ کرام جب گھروں سے باہر نکلتے ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے عورتوں کے پوسٹر نظر آتے ہوں گے ان کو، ان کے پاس کوئی موبائل فون تھے؟ بے حیائی کا فتنہ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کے زمانے میں قتال کی آزمائش ان پہ آئی ہے بہت بڑے لیول پہ، لیکن بے حیائی کے حوالے سے جو آج امت آزمائی جا رہی ہے نا، اتنی بڑی آزمائش کبھی بھی نہیں آئی ہے۔ اللہ نے ہر زمانے کے لیے نئی آزمائش رکھی ہوئی ہے، جو اس آزمائش سے بچ گیا وہ بچ گیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، تو اس کو فل ان دی بلینکس کر دیا ہے، تو تم میں سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا کانٹیکسٹ تو سیدہ عائشہ پہ جو الزام لگا تھا اس میں ہے، لیکن یہ جنرل آیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی۔ گمراہی کے راستے ہمیشہ جمع کے سیغے میں آتے ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء، تو شیطان تو بے شک یہی اسے حکم دے گا نا کہ وہ بے حیائی کرے، والمنکر، اور گناہ کے کام کرے، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پاک ہو سکے، ولکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے وہ پاک کر دے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں کہ شیطان تو تمہیں کہے گا کہ بے حیائی عام ہو، گناہ کے کام عام ہو، اس کے اوپر تمہیں ابھارے گا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ حیا والا عنصر باقی رہے۔ اور یہ اس کی آپ ماڈرن فارم دیکھ لیں۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث اگر میں فی البدی بیان کروں نا سر، میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا مسئلہ نمبر 161A، غد بصر، نگاہوں کو نیچے رکھنے سے متعلق درجنوں احادیث بیان کی، اور 161B عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ، عورتوں سے متعلق سارے احکامات اس میں کور کیے، اور سیکس کے اوپر ایک میرا مسئلہ نمبر 155 ہے،
सेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने एक ही लेक्चर रिकॉर्ड करवा के उस चैप्टर को क्लोज कर दिया था, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि बार बार इस तरह के मसलों को डिस्कस किया जाए। और उसके भी मैंने स्टार्ट में कहा था कि मर्दों औरत बहन भाई बैठ के मिल के इसको वीडियो ना देखें, औरतें औरतों में देखें और मर्द मर्दों में, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं कि जो कंबाइंड गैदरिंग से ताल्लुक नहीं रखती हैं। उसके क्लिप्स मिलियंस ऑफ पीपल ने देखे हैं। 155 मसला, आपको शौक हो तो देखें, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है उम्मे सलमा, उनका भाई बैठा हुआ था और वहां उनके पास एक मुखन्नस हिजड़ा आया और वो उनके भाई को कहता है कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ताइफ फतह होगा ना, तो मैं तुम्हें ताइफ की एक औरत दिखाऊंगा। जब वो जाती है तो उसके पेट पे 4 बाल पड़ते हैं और जब पलटती है तो 8 बाल, क्योंकि अरब के लोग मोटी औरतों को बड़ा पसंद करते थे। उसकी बदकिस्मती के नबी अलैहिस्सलाम उसी वक्त आगे, आपने ये बात सुन ली। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उम्मे सलमा से कहा कि ये मुखन्नस भी तुम लोगों के पास ना आया करें जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। हालांकि मुखन्नस का औरतों से पर्दा नहीं होता, क्योंकि उनकी वो वाली हिस्सी नहीं होती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुखन्नस को भी जो बेहयाई पे मबनी बातें करता है अपनी बीवियों के पास आने से रोक दिया। और इसी में इम्प्लाइड है कि ऐसी औरतें जो BBC लंदन बनी होती हैं अपने मोहल्ले में, पहले एक औरत के घर गई, वहाँ से कुछ खबर ली, फिर दूसरी के घर, फिर तीसरी के घर, ऐसी औरतों को मजबूरन अगर घर में घुसाना भी पड़े ना, अपनी बीवियों का, बच्चियों का, माँ बहनों का इंटरेक्शन इनके साथ ना करवाएं। ये एक एक खबर जाके बाहर लीक करती है और उसकी वजह से फिर बेहयाई फैलती है। तो इन औरतों से भी अपनी औरतों को, घर की औरतों को पर्दा करवाना चाहिए। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।